बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज दोस्तों, यूनिवर्सल टेस्ट मास्टर चैनल की जानिब से मैं आपको एक मरतबा फिर अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने एक सीरीज शुरू की है जनरल साइंस के हवाले से, और इसमें सबसे पहले हम क्लास 5 का तमाम कोर्स कवर करने की कोशिश करेंगे। 2 यूनिट्स में 2 वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं। उन वीडियो की लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे, वहां से आप देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारे पास फ्लावर एंड सीड्स से रिलेटेड। इसके बारे में हम तफसील से इस वीडियो में पढ़ेंगे और जितने भी एमसीक्यूज हैं इनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, तफसील में जाने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने यूनिवर्सल टेस्ट मास्टर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियो को लाजमी शेयर करें। चलते हैं यूनिट नंबर 3 फ्लावर एंड सीड की जानिब। यहां पर मैं आपको दिखाता चलूं। इसको सबसे पहले हम जरा डिस्कस करते हैं मुख्तलिफ जो इसमें टॉपिक्स हैं उसको, फिर इसके बाद हम इंशाअल्लाह जो इसके एमसीक्यूज है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये देख लें, ये हमारे पास है यूनिट नंबर 3 यानी चैप्टर नंबर 3 फ्लावर एंड सीड्स के हवाले से। हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर जो है उसको जरा डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। Flower is very important and attractive part of the plant. In some plants, there is only one flower at a stake, for example, rose. Some flowers are produced in bunches, for example, mustard. The stalk of the flower is called pedicel. सही है, इसको क्या कहते हैं? जहां से फ्लावर मुंसलिक होता है इसको हम कहेंगे पेडिसल। ये हमारे पास क्या है? पेडिसल है। The flower has 4 parts at the pedicel. इसमें हमारे पास फ्लावर के जो है 4 parts हैं। सही है। These occur in the form of 4 whorls. The 4 parts of flower are sepal, petal, stamens and carpel. तफसील से मैं आपको यहाँ पर दिखाता चलूँ। हमारे पास 4 parts हैं। इसको जो ग्रीन जो पत्ते हैं जो फ्लावर के नीचे आपको दिखाई देते हैं इसको हम क्या कहेंगे? सेपल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? सेपल कहेंगे। सही है। जो अट्रैक्शन के लिए जो इसके पत्ते हैं उसको हम जो मुख्तलिफ कलर्स में होते हैं, यहाँ पर हमें रेड कलर्स में दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? पेटल्स कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? पेटल्स कहेंगे। जो तीसरा पार्ट है इसको हम कहते हैं स्टेमन। क्या कहते हैं इसको हम? स्टेमन। ये हमारे पास क्या है? ये स्टेमन है, ये स्टेमन है, ये स्टेमन है, ये हमारे पास ये स्टेमन है, ये स्टेमन है, ये स्टेमन है, ये स्टेमन है। सही है। इसमें स्टेमन जो है हमारे पास 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। एक पार्ट को हम एंथर कहते हैं और एंथर जिसके साथ मुंसलिक होता है यानी ये पार्ट या ये पार्ट जो हो गया इसको हम फिलामेंट कहते हैं। एंथर पे हमारे पास पोलन ग्रेन होते हैं। तो ये पार्ट जो है स्टेमन, ये हमारे पास क्या है? मेल पार्ट है, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। और ये जो पार्ट है हमारे पास, ये पार्ट, ये आपको मैं दिखा रहा हूं, ये पार्ट ये हमारे पास फीमेल पार्ट है, इसको कार्पल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कार्पल कहते हैं। और ये हमारे पास 3 इसके पार्ट्स होते हैं। ये फर्स्ट जो है ये हिस्सा इसको स्टिग्मा कहते हैं। सही है। और ये हिस्सा जो है इसको स्टाइल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्टाइल कहते हैं। और ये जो हिस्सा है, जो उभरा हुआ हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है जिसमें बीज अंदर बनते हैं, तो इसको ओवरी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। और जो बीच वाला जो हिस्सा है जिसमें बीज होते हैं उसको कहेंगे ओव्यूल। उसको क्या कहेंगे? ओव्यूल कहेंगे। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर था। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं जो इसमें अगला जो टॉपिक है इस चैप्टर में हमारे पास वो है, हाँ अच्छा, इसके कैरेक्टरिस्टिक और फंक्शन। ये जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं इसको मैं 1 बाय 1 आप के साथ रीड करता हूं। इसके हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक और फंक्शन। पहले हमारे पास जो है सेपल्स। सेपल जैसे कि मैंने आपको बताया, दिखाया फ्लावर में सेपल्स। दीज आर ग्रीन लीफलेट्स। सेपल फॉर्म द फर्स्ट होल। सही है। और इसका फंक्शन क्या है हमारे पास? दे प्रोटेक्ट द इंटरनल स्ट्रक्चर। इसका काम है इंटरनल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना। दूसरा जो है हमारे पास पेटल्स। दीज आर कलर्ड लीफलेट
petals from the second hole. صحیح ہے. یہ کلر فل جو پتے ہوتے ہیں اس کو ہم پیٹلز کہیں گے, جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا فلاور اسٹرکچر آف فلاور میں. اس کا فنکشن کیا ہے؟ دے اٹریکٹ انسیکٹ اینڈ برڈس ٹوورڈ دا فلاور. تیسرا جو اسٹیمن کے بارے میں ہم نے پڑھا, اسٹیمن جو ہے ہمارے پاس اٹ از دا تھرڈ ہول. اٹ کنسسٹ آف اینتر اینڈ فلامنٹ, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اٹ از دا میل ریپروڈکٹیو پارٹس. اس کو آپ نوٹ کر لیں. اینتر جو اسٹیمن جو ہے ہمارے پاس میل ریپروڈکٹیو پارٹس آف دا فلاور ہے. پھر اسٹیمن جو ہے اس کے دو پارٹس ہمارے پاس, ایک اینتر ہے ایک فلامنٹ ہے. اینتر جو ہے ہمارے پاس اٹ از راؤنڈ اور اوول سیک شیپ اسٹرکچر وچ از یوزلی یلو ان کلر. اور اس کا کام کیا ہے, فنکشن کیا ہے؟ ہیئر پولن گرینز آر فارم. اینتر میں ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں؟ پولن گرین, جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا. فلامنٹ it is a long stack shape structure. It gives support to the enter. اس کا فنکشن کیا ہے؟ یہ انٹر کو سپورٹ کرتا ہے. اگلا جو ہمارے پاس پارٹ ہے فلاور کا وہ ہے ہمارے پاس کارپل. کارپل جو ہے ہمارے پاس it makes the fourth hole in the flower. It consists of stigma, style and ovary. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہمارے پاس فورتھ پارٹ ہے ہمارے پاس فلاور کا. جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا کہ فلاور کے ہمارے پاس 4 حصے ہیں, تو یہ چوتھا حصہ ہے ہمارے پاس کارپل. اور یہ ہمارے پاس اس میں یہ اس کے 3 حصے ہیں, پھر اسٹگما, اسٹائل اینڈ اووری. اور یہ ہمارے پاس جو ہے فنکشن کے لحاظ سے ہمارے پاس فیمیل سیکشل ریپروڈکٹیو پارٹس ہے ہمارے پاس. کارپل ہمارے پاس فیمیل ریپروڈکٹیو پارٹس ہے. اور انٹر جو ہے ہمارے پاس اسٹیمن جو ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس میل ریپروڈکٹیو پارٹ ہے. اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. پھر جو کارپل ہے اس کے 3 حصے ہیں, اسٹگما ہے, اسٹائل ہے اینڈ اووری ہے. اٹ از باٹل شیپ پارٹ آف دا کارپل. اس کا فنکشن کیا ہے؟ پولن گرین ایڈہیئر ٹو اٹ اینڈ جرمینیٹ ٹو فارم دا پولن ٹیوب. صحیح ہے. اسٹائل ہمارے پاس اٹ از نیک شیپ پارٹ آف دا کارپل وچ از بلو دا اسٹگما. اور اس کا کام کیا ہے؟ دا پولن ٹیوب پاسز تھرو دا اسٹائل. اس کا فنکشن ہمارے پاس یہ ہے. اور تیسرا جو اس کا حصہ ہے وہ ہمارے پاس اووری. اٹ از این اوول شیپ پارٹ آف دا کارپل which is below the style. اور اس کا فنکشن ہمارے پاس کیا ہے؟ it has 1 or more ovules. یہ اس کا ہمارے پاس فنکشن ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اگلا جو ہے ہمارے پاس اس چیپٹر میں وہ ہے پالینیشن اینڈ اٹس ٹائپس. یعنی اب ہمارے پاس پالینیشن کسے کہتے ہیں اور ہمارے پاس اس کے ٹائپس کتنے ہیں. تو ایک ہمارے پاس سیلف پالینیشن ہے, ایک ہمارے پاس کراس پالینیشن ہے. اس کے 2 ٹائپس ہیں. اچھا, پالینیشن ہمارے پاس دیر آر many pollen grains in the anther. There are male sex cells in each pollen grain. During reproduction, pollen grains are transferred from the anther of flower to the stigma. This process is called pollination. اس کو کیا کہتے ہیں؟ pollination کہتے ہیں. ہمارے پاس anther جو ہے اس میں کیا ہے؟ pollen grain ہے. pollen grain کیا ہوتے ہیں؟ یا تو ہوا کے ذریعے یا انسیکٹ کے پاؤں کے ذریعے کہاں پر چلے جاتے ہیں؟ فلاور کے اسٹگما پر چلے جاتے ہیں. وہاں سے کیا ہوتا ہے؟ پالینیشن شروع ہو جاتا ہے. صحیح ہے. تو اس پروسیس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس تمام پروسیس کو, یعنی انٹر سے پولن گرین ٹرانسفر ہونے کے عمل کو کہاں پر؟ اسٹگما تک. اس پروسیس کو ہم پالینیشن کہیں گے. صحیح ہے. اور یہ ہمارے پاس 2 ٹائپ ہیں پالینیشن کے. ہمارے پاس 2 ٹائپس ہیں, یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں. ایک کو ہم سیلف پالینیشن کہتے ہیں, دوسرے کو ہم کراس پالینیشن کہتے ہیں. اب سیلف پالینیشن کسے کہتے ہیں؟ سیلف پالینیشن جو ہے ہمارے پاس, یہ دیکھ لیں, سیلف پالینیشن ہمارے پاس یعنی if pollen grains are transferred from the anther of flower to the stigma of the same flower. یعنی یہ ہمارے پاس ایک فلاور ہے. صحیح ہے. اس میں اگر آپ دیکھ لیں کہ اس کے انتر سے اسٹگما تک بذات خود اسی فلاور میں پولن گرین ٹرانسفر ہو جائے تو اس کو سیلف پالینیشن کہیں گے. اس کو کیا کہیں گے؟ سیلف پالینیشن کہیں گے. اے اور دا اسٹگما آف دا فلاور آف دا سیم پلانٹ. بی اٹ از کالڈ سیلف پالینیشن. اٹ ٹیک پلیس ان پی, کاٹن اور ٹومیٹو. اس میں یہ ہمارے پاس ان قسم کے پلانٹس میں ہمارے پاس زیادہ تر سیلف پالینیشن ہوتی ہے. صحیح ہے. اور کراس پالینیشن جو ہے ہمارے پاس, کراس پالینیشن یعنی کراس پالینیشن ہمارے پاس ایک پول سے پولن گرین, ایک پول سے ہمارے پاس انتر سے پولن گرین کدھر چلے جائیں؟ دوسرے پول کے اسٹگما
تک چلے جائیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ کراس پالینیشن کہیں گے. If pollen grains are transferred from the flower of one plant to the stigma of flower C of another plant of the same type, so it is called کراس پالینیشن. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک پھول سے پولن گرین دوسرے پھول کے اسٹگما تک چلے جائیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ کراس پالینیشن کہیں گے. اور یہ ہمارے پاس زیادہ تر میز، پپیا اور روز میں ہوتا ہے یہ کراس پالینیشن. اور یہ انسیکٹ کے ذریعے ہوتا ہے یا ہوا کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. اچھا، یعنی جب پھول ایک دوسرے کے نزدیک ہو. اچھا، آگے چلتے ہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس چیپٹر میں اور جو ہے مین ٹاپکس جو ہیں. اچھا، ٹائپس آف ریپروڈکشن ان پلانٹس. اب ہمارے پاس ریپروڈکشن کے ٹائپس کتنے ہیں؟ The main difference between living and non-living things is the ability of reproduction. یعنی living and non-living things میں ہمارے پاس مین جو ڈفرینس ہے وہ reproduction ہے, the ability of reproduction ہے. So the life span of living things is limited. Sooner or later they die. However, the life continues on the earth. How? So the living things have characteristics. They produce new organisms of their kinds so that their generation continue. آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. تو ٹائپس کی طرف چلتے ہیں. ٹائپس ہمارے پاس کتنے ہیں ریپروڈکشن ان پلانٹس میں؟ تو یہ ہمارے پاس دو ٹائپس ہیں ہمارے پاس. دیر آر ٹو ٹائپس آف ریپروڈکشن ان پلانٹ. ایک کو ہم اے سیکشل ریپروڈکشن کہتے ہیں, ایک کو سیکشل ریپروڈکشن کہتے ہیں. صحیح ہے. اے سیکشل ریپروڈکشن ہمارے پاس کیا ہے؟ یعنی ہمارے پاس ان asexual reproduction only one plant produce new plant. یعنی ایک ہی پلانٹ دوسرا پلانٹ جو پروڈیوس کرتا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اے سیکشل ریپروڈکشن کہیں گے. فلاور ڈو ناٹ ٹیک پارٹس ان دس ٹائپ آف ریپروڈکشن. دا ادر پارٹس آف دا پلانٹ, فار ایگزامپل روٹ, اسٹیم and leaves give rise to new plant. The plants produced from this part have a great similarity with the parent plant. Layering, bulb, tuber, etc. are the way of asexual reproduction. دوسرا جو ہے ہمارے پاس سیکشل ریپروڈکشن ہے. سیکشل ریپروڈکشن جو ہے ہمارے پاس یہ فلاور میں ہوتا ہے. دیٹ از سیکشل ریپروڈکشن ان پلانٹس. ان فلاورنگ پلانٹس سیکشل ریپروڈکشن ٹیک پلیس through flowers. As a result of pollination, the pollen grains reach stigma. Here it germinates and form a thin tube in the style called pollen tube. After passing through the style, pollen tube reach the ovary and then it enter the ovule. Male gametes are formed in the pollen tube and female gametes are formed in the ovule. The male and female gametes fuse to form a zygote. The zygote divides many times to form the embryo. Then the ovule becomes seed and ovary ripens to form the fruit. تو یہ ہمارے پاس سیکشل ریپروڈکشن کا تمام پروسیس میں نے آپ کو سمجھا دیا. تو یہ فلاور, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فلاور میں ہوتا ہے, سیکشل ریپروڈکشن فلاور میں ہوتا ہے. یہاں پر ان کا ڈیفرنس پارٹس کے ذریعے یہاں پر دیا گیا ہے, آپ کو صحیح سمجھ آ جائے گا. سیکشل ریپروڈکشن اینڈ اے سیکشل ریپروڈکشن, یعنی اٹ انوالوز ٹو پیرنٹس. سیکشل ریپروڈکشن میں ہمارے پاس ٹو پیرنٹس انوالو ہوتے ہیں, یعنی میل اینڈ فیمیل. اور اے سیکشل ریپروڈکشن میں اٹ انوالوز ون پیرنٹس. صحیح ہے. اچھا, یعنی میل اینڈ فیمیل گیمیٹ فیوز ٹو فارم نیو پلانٹس. سیکشل ریپروڈکشن میں ہمارے پاس میل اینڈ فیمیل گیمیٹ فیوز ٹو فارم نیو پلانٹ, اور اے سیکشل ریپروڈکشن میں ہمارے پاس دیئر از نو فیوژن آف میل اینڈ فیمیل گیمیٹس. اور سیکشل ریپروڈکشن میں ہمارے پاس تیسرا جو اس کا ڈیفرنس ہے, ہمارے پاس نیو پلانٹس ڈو ناٹ کمپلیٹلی ریزمبل ٹو دیئر پیرنٹس, اور اس میں ہے ہمارے پاس نیو پلانٹس کمپلیٹلی ریزمبل ٹو دیئر پیرنٹس. اور اگلا جو ہے ہمارے پاس سیکشل ریپروڈکشن, اٹ از اے سلو پروسیس. یہ ہمارے پاس سلو پروسیس ہے سیکشل ریپروڈکشن. اور اے سیکشل ریپروڈکشن ہمارے پاس اٹ از کوئک پروسیس. یہ ہمارے پاس کوئک پروسیس ہے. تو یہ ہمارے پاس کچھ ڈفرینس ہے اے سیکشل اور سیکشل ریپروڈکشن کے درمیان. اس کو بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں. چلتے ہیں جو ہے ہمارے پاس اگلا جو ہے اسٹرکچر آف سیڈ کے حوالے سے ہے. دا آؤٹر کورنگ آف سیڈ از کالڈ سیڈ کوٹ اور ٹیسٹا. یعنی ہمارے پاس جو آؤٹر کورنگ جو سرفیس ہے سیڈ کا, اس کو ہم سیڈ کوٹ بھی کہتے ہیں اور ٹیسٹا بھی کہتے ہیں. یہ لفظ بھی آپ یاد رکھیں, ٹیسٹا.
अच्छा, it protects the tiny embryo which is present inside seed. There is a pore on seed coat. It is called micropyle. Embryo consists of cotyledons which store food. The axis of embryo is between the two cotyledons. The end of axis toward the pointed end of seed is called a radicle. When seed germinates, its radicle form roots. The other end of the axis is called plumule. It gives rise to the shoot. यहाँ पर हमारे पास एक सीड है, जैसा कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ सीड के बारे में पहले पढ़ा, तो सीड कोट या टेस्टा, ये हमारे पास क्या है, सीड कोट या टेस्टा है। इसको हम क्या कहते हैं, प्लूम्यूल कहते हैं इसको हम रेडिकल कहते हैं। और सीड कोट या टेस्टा के साथ ही हमारे पास माइक्रोपाइल होता है। सही है, ये माइक्रोपाइल है और ये हमारे पास ये और ये हिस्सा, इसको क्या कहते हैं, कॉटिलीडन कहते हैं। चलते हैं हमारे पास जो अगला है जर्मिनेशन ऑफ सीड के हवाले से। तो जर्मिनेशन ऑफ सीड, इसको भी जरा रीड करते हैं। जर्मिनेशन ऑफ सीड इज अ प्रोसेस इन विच अ सीडिंग कम्स out of the embryo. During germination, seed absorb water through its micropyle. इसको आप याद रखना है कि seed absorb water through its micropyle. On absorbing water, seed swells and the seed coat bursts. The cotyledon of seed provide food to radicle and plumule. सही है, the radicle grows toward the ground and gives rise to roots. Then the plumule grows upwards and give rise to a tiny shoot. The cotyledon form the first leaflet of seed. These leaflets provide food to the growing roots and shoot till the new leaves appear on the stem. तो जर्मिनेशन ऑफ सीड के हवाले से आपको मैंने रीड कर दिया। अगला आगे चलते हैं कि हमारे पास इस चैप्टर में और कौन से टॉपिक्स डिस्कस हुए हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ मेज, ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ मेज सीड है। सही है, इसको देख लें। इसमें हमारे पास मेज इज अ मोनोकॉट प्लांट, जैसे कि मैंने आपको बताया एक डाइकॉट सीड या प्लांट होता है और एक हमारे पास मोनोकॉट सीड या प्लांट होता है। तो मेज जो है हमारे पास मोनोकॉट प्लांट है, इसमें हमारे पास एक कॉटिलीडन होता है। देयर इज वन कॉटिलीडन इन इट्स सीड। द मेज सीड इज ओव्यूल एंड फ्लैट शेप. Its external covering is in the form of a thin seed coat. There is an endosperm inside the seed. Monocot plant में हमारे पास जो monocot seed है हमारे पास, इसमें हमारे पास endosperm inside the seed होता है, where food is stored. endosperm में क्या होता है, food store होता है. The embryo of maize seed consists of one cotyledon, a radicle and a plumule. अगला सीड यहाँ पर जो डिस्कस हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ, वो है ग्राम सीड है हमारे पास। इसको देख लें, यहाँ इसको भी जरा रीड करते हैं। देयर आर टू कॉटिलीडन इन द ग्राम सीड. इट इज कॉनिकल, pear shape and light brown in color. The external covering consists of a thick seed coat. It has micropyle but no endosperm. यानी हमारे पास ग्राम की सीड में एंडोस्पर्म नहीं होगा, ये इसको याद रखना है आपने। सही है। देयर आर टू कॉटिलीडन, इसमें हमारे पास टू कॉटिलीडन होते हैं। beneath the seed coat there is an axis between the two cotyledon. The lower end of the axis is a radicle while the upper end is plumule. तो ये हमारे पास ग्राम सीड जो था उसका स्ट्रक्चर मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। आगे चलते हैं। अच्छा, इसके कंपैरिजन है हमारे पास ग्राम और मैज सीड के, ये याद रखने हैं आपने, ये बेसिक इसके जो की पॉइंट्स हैं। ग्राम सीड के हमारे पास इट हैज टू कॉटिलीडन, ग्राम सीड में हमारे पास टू कॉटिलीडन होंगे। सही है, ये याद रखना है। और मैज सीड में हमारे पास वन कॉटिलीडन होंगे। क्यों? ये हमारे पास डाइकॉट प्लांट है ग्राम, और मैज हमारे पास मोनोकॉट प्लांट है, ये भी आपने याद रखना है। अच्छा, ग्राम सीड में हमारे पास एंडोस्पर्म इज एब्सेंट, एंडोस्पर्म क्या होगा इसमें, एब्सेंट होगा। और मैज सीड में हमारे पास एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा। एम्ब्रियो इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सीड, एम्ब्रियो जो होगा ग्राम सीड में वो सेंटर ऑफ द सीड होगा, और एम्ब्रियो इज प्रेजेंट एट वन साइड ऑफ द सीड। और मैज सीड में हमारे पास एम्ब्रियो जो है वो एक साइड पर होगा। आगे चलते हैं
کہ اور اس چیپٹر میں کیا ہے. اچھا لاسٹ میں ہمارے پاس کنڈیشن نیسیسری فار سیڈ جرمینیشن، یعنی جرمینیشن سیڈ جرمینیشن کے لیے ہمارے پاس کنڈیشن جو ہے وہ کون سی ضروری ہے. تو 3 کنڈیشن ہے. ایک ہے ہمارے پاس آل سیڈ نیڈ واٹر ایئر یعنی آکسیجن، صحیح ہے، اینڈ پراپر ٹمپریچر ٹو جرمینیٹ. تو 3 چیزیں ہیں، واٹر، ایئر اور ٹمپریچر، سیڈ جرمینیشن کے لیے بہت ضروری ہے. دوستو یہ تھا ہمارے پاس چیپٹر جو تھا تیسرا چیپٹر یونٹ نمبر 3 فلاور اینڈ سیڈ کے حوالے سے. اب اس کے ایکسرسائز کی جانب دوستو چلتے ہیں. ہمارے پاس یہاں پر دیکھ لیں ایکسرسائز میں ہمارے پاس کوشچن نمبر فرسٹ جو ہے، کوشچن نمبر فرسٹ، The given figure is of a dicot seed، یعنی یہ فگر ہمارے پاس ڈائیکاٹ سیڈ کا ہے، صحیح ہے. which statement is correct about it، اس میں ہمارے پاس کون سا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کریکٹ ہے. Endosperm is present which store food، تو ڈائیکاٹ سیڈ میں ہمارے پاس اینڈوسپرم نہیں ہوتا، تو یہ ہمارے پاس کیا ہے، غلط ہے. یہاں پر میں آپ کو ابھی ہم نے ریڈ کر لیا ہے، یہاں پر میں آپ کو دکھاتا چلوں. ہمارے پاس یہ دیکھ لیں ڈائیکاٹ گریم، ہمارے پاس ڈائیکاٹ سیڈ ہے. اینڈوسپرم از ایبسینٹ، یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے، اینڈوسپرم از ایبسینٹ. یہ کہاں پر ہوتا ہے، میز سیڈ میں، جو 1 کاٹیلین کا ہوتا ہے مانوکاٹ پلانٹ میں. تو ڈائیکاٹ پلانٹ میں ہمارے پاس اینڈوسپرم ایبسینٹ ہوتا ہے، تو یہ تو آٹومیٹیکلی کیا ہوا، غلط. یہ ہمارے پاس فرسٹ نمبر ہمارے پاس کیا ہے، غلط ہے. یہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ اسٹیٹمنٹ کریکٹ نہیں ہے. اینڈوسپرم از پریزنٹ، اینڈوسپرم از ناٹ پریزنٹ وچ اسٹور فوڈ ان اے ڈائیکاٹ سیڈ، تو یہ غلط ہے. اچھا کچھ اس میں بی جو ہے، دیر از نو رول آف کاٹیلین ان اسٹورنگ فوڈ، نہیں، رول ہے کاٹیلین کا ہمارے پاس اسٹورنگ فوڈ میں ہمارے پاس رول ہے، تو یہ بھی غلط ہے. اس کو بھی ہم نے پریویسلی میں آپ کو دکھا چکا ہوں اور ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے. اچھا سی نمبر آپشن اس میں ہمارے پاس ٹھیک ہے، کاٹیلین اسٹور فوڈ فار دا ایمبریو، میں آپ کو دکھاتا ہوں. لیکن ڈی آپشن بھی دیکھتے ہیں، کاٹیلین اپیئر ان دا فارم آف پروٹیکٹیو کیپ، نہیں، سیڈ کوٹ یا ٹیسٹا جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے سیڈ کو، تو کاٹیلین پروٹیکٹ نہیں کرتا. کاٹیلین کا کام کیا ہے، وہ فوڈ کو اسٹور کرتا ہے ایمبریو کے لیے. صحیح ہے، تو آپشن نمبر سی اس میں ٹھیک ہے. میں آپ کو یہاں پر دکھا بھی دوں، اسٹرکچر آف سیڈ جب ہم نے پڑھا تھا وہاں پر ہے ہمارے پاس اسٹرکچر آف سیڈ. یہ یہاں پر دیکھ لیں، یہاں پر اگر ہم دیکھ لیں ہمارے پاس ایمبریو کنسسٹ آف کاٹیلیڈن وچ اسٹور فوڈ، یہ اسٹیٹمنٹ ہمارے پاس ٹھیک ہے. کاٹیلیڈن جو ہے کیا کرتا ہے، اسٹور کرتا ہے فوڈ کو، اور پھر کس کو پرووائڈ کرتا ہے، ایمبریو کو پرووائڈ کرتا ہے. صحیح ہے، دا ایکسس آف ایمبریو از بٹوین دا 2 کاٹیلیڈن. صحیح ہے. کوشچن نمبر 2 ہے ہمارے پاس، ان دا گیون پکچر آف اے فلاور which are the female reproductive parts of the flower. اچھا یہ ہمارے پاس ایک پکچر یہاں پر دیا گیا ہے، اس میں ہمارے پاس فیمیل ریپروڈکٹیو پارٹس آف دا فلاور کون سا ہے، یعنی اے بی سی ڈی سے انڈیکیٹ کیا گیا ہے، اور پھر یہاں پر اے آپشن میں اے بی اینڈ ڈی دیا گیا ہے، بی میں بی سی اینڈ ڈی دیا گیا ہے، اور سی میں اے بی اینڈ سی اینڈ ڈی میں اے سی اینڈ ڈی. یہاں پر اگر ہم دیکھ لیں ہمارے پاس جو سی پارٹ ہے ہمارے پاس، یہ کلرفل جو پتے ہوتے ہیں فلاور کے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، پیٹلز کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں، پیٹلز کہتے ہیں. یہاں پر میں آپ کو دکھاتا چلوں، اس کو ہم پیٹلز کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں، کلرفل جو پتے ہیں یہ ہمارے پاس، اس کو کیا کہتے ہیں، پیٹلز کہتے ہیں. تو آپشن جو سی یہاں پر جو انڈیکیٹ کیا گیا ہے، یہ تو ریپروڈکٹیو پارٹس نہیں ہے، یہ ہمارے پاس ریپروڈکٹیو پارٹس نہیں ہے. تو اس میں اگر ہم دیکھ لیں یہاں پر بی میں بھی ہمیں سی دیا گیا ہے، تو یہ غلط ہو گیا. صحیح ہے، ڈی میں بھی ہمارے پاس سی دیا گیا ہے، یہ بھی غلط ہو گیا، اور سی میں بھی ہمارے پاس ہمیں سی دیا گیا ہے. تو یہ بی ڈی اور سی تو اس کوشچن کے غلط آپشن ہے. آپشن اے ہمارے پاس ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر کچھ کنفیوژن ایسی ہے
کہ ہمارے پاس یہ جو پارٹ انہوں نے یہاں پر ڈی اینڈ بی کے ذریعے جو انڈیکیٹ کیا گیا ہے، یہ ہمارے پاس ہے کارپل. کارپل جو ہے ہمارے پاس فیمیل ریپروڈکٹیو پارٹ ہے. یہ تو میں نے آپ کو یہاں پر میں آپ کو دکھا بھی دوں. یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ فیمیل ریپروڈکٹیو پارٹ ہے. یہ دیکھ لیں، یہ ہمارے پاس کارپل جو ہے، کارپل یہ حصہ، یہ ہمارے پاس فیمیل ریپروڈکٹیو پارٹ ہے جو مشتمل ہوتا ہے سٹگما، اسٹائل اینڈ اووری پر. تو اور یہ جو پارٹ ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ میل پارٹ ہے ہمارے پاس فلاور کا. سٹیمن جو ہے ہمارے پاس میل پارٹ ہے فلاور کا. تو یہاں پر اگر ہم دیکھ لیں کوشچن میں اے جو انڈیکیٹ کیا گیا ہے، یہ انتر کو انڈیکیٹ کیا گیا ہے. انتر جو ہے ہمارے پاس میل ریپروڈکٹیو پارٹ ہے ہمارے پاس فلاور کا. صحیح ہے. اور ڈی اینڈ بی جو ہے یہ فیمیل ریپروڈکٹیو پارٹس ہے. تو یہاں پر آپشن نمبر اے میں اے دیا گیا ہے. تو یہ تو یہاں پر اس بک والوں سے جو ہے مسٹیک ہوا ہے. کوشچن ایسے ہونا چاہیے تھا یہاں پر. ان دا گیون پکچر آف فلاور وچ آر دا ریپروڈکٹیو پارٹس آف دا فلاور، یعنی فیمیل یہاں پر لکھنا نہیں چاہیے تھا. صحیح ہے. تب پھر یہ ٹھیک ہے ہمارے پاس، یعنی اے بی اینڈ ڈی جو پارٹ ہے ہمارے پاس یہ ریپروڈکٹیو پارٹس آف دا فلاور ہے. لیکن یہاں پر صرف بی اینڈ ڈی کیا ہے؟ صرف فیمیل ریپروڈکٹیو پارٹس ہے، اور اے جو ہے ہمارے پاس میل ریپروڈکٹیو پارٹس ہے. تو اس کویشچن کو آپ خود بھی سمجھنے کی کوشش کریں. اگلا جو کویشچن ہے ہمارے پاس کویشچن نمبر 3 ہے. کویشچن نمبر 3 جو ہے ہمارے پاس دا گریم سیڈ از کورڈ بائی وچ اسٹرکچر. کاٹیلیڈن نہیں ہے، گلومیول بھی نہیں ہے، اینڈوسپم بھی نہیں ہے. یہ اس میں ہمارے پاس جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہمارے پاس بی ہے، سیٹ کوٹ. یعنی دا گریم سیٹ از کورڈ بائی وچ اسٹرکچر؟ سیٹ کوٹ. آپشن نمبر بی اس میں ٹھیک ہے. اگلا جو کویشچن ہے ہمارے پاس کویشچن نمبر 4 ہے. وچ کنڈیشن آر نیسیسری فار سیڈ جرمینیشن؟ سیڈ جرمینیشن کے لیے ہمارے پاس کون سا کنڈیشن جو ہے وہ نیسیسری ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو یہاں پر بتایا جب ہم چیپٹر کو ڈسکس کر رہے تھے، فلاور اینڈ سیڈ چیپٹر کو، اس میں میں یہاں پر آپ کو دکھاتا چلوں. لاسٹ میں ہم نے ڈسکس کیا ہے، یعنی ہمارے پاس کنڈیشن نیسیسری فار سیڈ جرمینیشن. کون کون سی کنڈیشن نیسیسری ہے جرمینیشن کے لیے؟ ایک ہے واٹر، ایک ہے ایئر، اور ایک ہے ٹمپریچر. یہ 3 کنڈیشن جو ہے یہ نیسیسری ہے فار سیڈ جرمینیشن کے لیے. تو یہاں پر چیک کرتے ہیں کہ کون سا آپشن ہمارے پاس ٹھیک ہے. اس میں یہاں پر اگر ہم دیکھ لیں ہمارے پاس واٹر، سوائل، ایئر، ڈارکنیس، یہ غلط ہو گیا. ایئر، واٹر، لائٹ ہے، لیکن لائٹ ایسا لائٹ جو ٹمپریچر ہمیں یعنی ہیٹ دے، ایسا لائٹ. تو یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے؟ غلط ہے. ٹمپریچر، سوائل اینڈ لائٹ، یعنی ایئر کا ذکر نہیں ہے یہاں پر. صحیح ہے. اور واٹر کا ذکر بھی نہیں، یہ بھی غلط ہو گیا. تو آپشن نمبر سی اس میں ہمارے پاس ٹھیک ہے، واٹر، ٹمپریچر اینڈ ایئر. یہ آپشن ٹھیک ہے ہمارے پاس. آخری کویشچن جو ہے ہمارے پاس اس چیپٹر کا 5 نمبر کویشچن ہے. وچ ٹائپ آف پالینیشن از مسٹ فار پپیا؟ تو اس کے لیے میں نے آپ کو 2 پالینیشن بتایا تھے، ایک سیلف پالینیشن تھا، ایک کراس پالینیشن تھا. تو پپیا کا جو ایگزامپل دیا گیا ہے وہ کراس پالینیشن میں دیا گیا ہے. تو آپشن نمبر بی ہمارے پاس اس میں ٹھیک ہے. یہاں پر میں آپ کو دکھاتا بھی چلوں، پالینیشن جب ہم نے پڑھا اس میں ہمارے پاس یہ کراس پالینیشن میں یہاں پر دیکھ لیں پپیا. کراس پالینیشن میں ہمارے پاس ایگزامپل جو ہے اٹ ٹیک پلیس ان مینس، پپیا اینڈ روز. یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا. تو اس آخری پارٹ جو تھا ہمارے پاس ایم سی کیوز کا، اس میں جو کریکٹ آپشن ہے ہمارے پاس آپشن نمبر بی ٹھیک ہے، کراس پالینیشن میں. یعنی وچ ٹائپ آف پالینیشن از مسٹ فار پپیا؟ کراس پالینیشن. آپشن نمبر بی اس میں ٹھیک ہے. دوستو یہ تھا ہمارے پاس چیپٹر نمبر 3 فلاور اینڈ سیڈ کے حوالے سے. امید کرتا ہوں میں نے تفصیل سے مختلف جو ٹاپکس اس میں تھے اس کو ہم نے ڈسکس کیے ہیں. یہ کیوں میں ڈسکس کرتا ہوں؟ شاید ایسا ہو کہ وہاں سے کنسپچل ٹائپ کے کویشچن آ جائیں، یہ ایکسرسائز سے نہ آئے، وہاں سے آ جائیں. تو اس لیے اس کو میں نے آپ کے لیے آپ کے ساتھ شیئر کیا اور ڈسکس کیا ہم نے. دوستو چھوٹی سی گزارش ہے، جاتے جاتے اگر ابھی تک یونیورسل ٹیسٹ ماسٹر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو آپ ضرور سبسکرائب کریں
اور دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اور جاتے جاتے لائک تو بنتا ہے، ایک لائک بھی دے دیں اور اپنا فیڈ بیک دینے کے لیے کمنٹس بھی کیا کریں۔ شکریہ۔